نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ محترم بھائیو اور بزرگوں، اللہ اکبر الحاکمین نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اور اس نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر الحاکمین نے ہمیں صحت جیسی عظیم نعمت کے ساتھ نوازا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی آدم دو چیزوں کے متعلق بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ ابھی نماز پڑھ کے میں جس طرح جیسے بیٹھا اور پچھلی صف میں میں نے دیکھا تو یہ ہمارے ایک بھائی یہاں پر مسجد میں موجود ہیں، جس انداز کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی کیفیت تھی، واللہ ان کو دیکھ کر مجھے ایک دم احساس ہوا کہ اللہ اکبر الحاکمین نے ہمیں کتنی بڑی نعمت کے ساتھ سرفراز کیا۔ صرف ایک مسئلہ ہے، نروس سسٹم ذرا سا کمزور ہوا ہے اور بندے کے جسم کے اوپر پورے کے پورے جسم پر راشے کی کیفیت ہے اور بندہ اپنے جسم کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اب انسان اپنے آپ میں بہت کچھ سمجھتا ہے، میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں کیا کر لوں گا، اور اس کا منظر زیادہ تر عام طور پر ایسے معاملات میں دیکھنے میں آتا ہے جب دو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے نا اور دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو پھر دیکھیں یہ حضرت انسان کیسی بڑکے مارتا ہے، کیسی ڈنگے مارتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تجھے، تو نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے۔ لیکن انسان اللہ کی قسم اس کی قدرت اور طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کی آنکھ میں اگر مچھر چلا جائے تو وہ اپنی آنکھ سے صرف مچھر ہی خود نکال لے۔ بہرحال اللہ کو حاکمین کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر ہم گنتی کرنا شروع کریں اللہ کی نعمتوں کو تو اللہ کو حاکمین خود اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُحْصُوهَا کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان نعمتوں کو تم گردان نہیں سکتے، ان کا تم شمار نہیں کر سکتے کہ تمہارے اوپر تیرے رب نے کس طرح سے نعمتیں کی ہیں۔ بندہ جب سوتا ہے تو بندہ سوتے ہوئے دعا پڑھتا ہے اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا، اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ جیتا ہوں، اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ نیند موت کی ایک قسم ہے، موت کی ایک قسم۔ انسان جب نیند کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا واپس اٹھنا اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے، کتنے ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگیوں کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو کہ وہ سوتے سوتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، سوتے سوتے ہی ان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے، نہ ان کو پانی مانگنے کا موقع ملا، نہ ان کو شہادت کہنے کا موقع ملا، نہ ان کو کسی طرح کی فرسٹ ایڈ ملنے کا موقع مل سکا۔ تو اللہ الحاکمین کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو لمحے لمحے کے اوپر اس رب تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ وہ رب ہمارے اوپر اتنے احسانات کرتا چلا جا رہا ہے کہ ہم ایک ایک قدم کے اوپر ان کا شمار کرنا چاہیں تو ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج کا پروگرام سیرت النبی سے موسوم کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری کی ساری سراپا رحمت ہے۔ اللہ الحاکمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اللہ الحاکمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر، حیات طیبہ کے اندر 27 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، لیکن ان جنگوں کے اندر بھی ایک آدھ بندے کے متعلق آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے در پہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاک کے نشانہ مارا اور اس کی شہرت کا نشانہ لیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل کر دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے کسی بندے کو تکلیف کا پہنچنا آپ نہیں دیکھیں گے اس چیز کو۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا مسلمان بھائی، اس کا مسلمان پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے کیا ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟
جہاں پر 2 بیٹھتے ہیں تیسرے کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر 3 بیٹھتے ہیں چوتھے کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پر 5 بیٹھتے ہیں چھٹے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، حسد کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے، کینہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر دشمنیاں اناد رکھتے ہیں۔ کیا فرمایا محمد ذیشان علیہ السلام نے؟ جنتی لوگ کس طرح کے ہوں گے؟ جنتی لوگ کرسٹل کلیئر دل والے ہوں گے، بڑے صاف شفاف دل والے، ان کے دلوں کے اندر کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بغض اناد نہیں ہوگا۔ اور کیا کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے دل کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے ذرا سا بھی کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، اناد ہو یا دشمنی ہو۔ ہم بھی رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں، آج 15 شعبان ہو چکی ہے، 14 سے 15 دن باقی ہیں۔ ہم اپنے دلوں کی تطہیر کریں، ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے دلوں کی پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ جس طرح سے آپ کسی تقریب کے اندر جانے کے لیے، آپ کے خاندان کے اندر کوئی شادی بیاہ آ جائے، کوئی تقریب آ جائے، کس طرح سے اس کا پہلے سے اہتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے، کس طرح سے اس کی تیاریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، عین اسی انداز کے ساتھ رمضان کا اہتمام کیجیے، رمضان کا انتظار کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ جیسے نعت اللہ بھائی کہہ رہے تھے نا کہ سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان عطا کر دے، اے اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں والی گھڑیوں کے اندر داخل کر دے۔ کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسے ہمارے بھائی اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے جن کے والدین پچھلے رمضان میں ان کے ساتھ تھے، اس دفعہ موجود نہیں ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ جو ہماری صفوں میں ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونے والے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ الحاکمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جو رحمت ہے اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ یہ زندگی کب ختم ہو جانی ہے؟ انسان کے جسم سے روح کا رشتہ کب ختم ہو جانا ہے؟ سانسوں کی ڈور کب کٹ جانی ہے؟ کسی کو کوئی اندازہ نہیں۔ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے نا، آپ کے ٹنڈو آدم کے لوگ کراچی جا رہے تھے، نوری آباد کے قریب حادثہ ہوا، ایک اے پی وی جو ہے وہ کسی ٹرک کے اندر ٹکرائی، ایٹ دی سپاٹ 4 سے 5 لوگ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد جو دیگر لوگ تھے اس گاڑی کے اندر ان میں سے بھی کئی لوگ اس وقت سیریس ہیں۔ کیا یہ حادثہ صرف اسی اے پی وی والے مسافروں کے ساتھ ہو سکتا ہے یا ہمارے ساتھ بھی واقع ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک اور بات بتائیے، کیا دنیا سے جانے کے لیے کوئی حادثہ ضروری ہے؟ دنیا سے جانے کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ ضروری ہے؟ دنیا سے جانے کے لیے کوئی بیمار ہونا ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اس بات کا ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کو دنیا کے اندر رب کے انکاری ملیں گے، قرآن کے انکاری ملیں گے، آپ کو روز آخرت کے انکاری ملیں گے، آپ کو دنیا میں نبیوں کے انکاری ملیں گے، لیکن آپ کو دنیا کے اندر موت کا انکاری شخص کوئی بھی نہیں ملے گا۔ کوئی کتنا بڑا بھلے کتنا بڑا ایتھسٹ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا سوشلسٹ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا کمیونسٹ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا دہریہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو دنیا کے اندر موت کا انکاری کوئی شخص نہیں ملے گا۔ ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ موت اٹل حقیقت ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ رب کی اس مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کے نتیجے کے اندر تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جنت بھی کس طرح کی کہ جس کا عرض، جس کی لمبائی نہیں، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ ہمارا اصل گھر جنت ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کہاں پر پیدا کیا گیا؟ جنت کے اندر۔ ہمارا اصل گھر بھی وہی ہے، اور ہم نے اس اصل گھر کے اندر داخلہ کس طرح سے حاصل کرنا ہے، اس کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت کے اندر اور اللہ الحاکمین نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی اس مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ یہاں پر اللہ الحاکمین جلدی کرنے کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ حالانکہ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العجلۃ من الشیطان،
یہ اجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر رب تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ تم اپنے رب کی اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ محترم بھائیو، آپ نے اس بات کا مشاہدہ بہت اچھے سے کیا ہوگا، بہت بار کیا ہوگا کہ آپ کو کسی نیکی کا موقع ملا، آپ نے اس موقع کو گنوا دیا تو اس کے ساتھ ہی آپ کے ہاتھ سے وہ موقع چھن جاتا ہے، وہ اپرچونٹی آپ کے ہاتھ سے چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ تم نیکی کے کام کے اندر سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر سبقت۔ کس طرح کی سبقت؟ اللہ اکبر، محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مارکے کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں احد کے پار مار دیا جاؤں، کاٹ دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس طرح سے اپنا دامن اٹھایا ہوا ہے، اپنے دامن کو ایسے ایک ہاتھ سے پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ سے اس دامن سے کھجوریں اٹھا کر کھا رہا ہے اور اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے اے اللہ کے نبی احد کے پار اگر میں مار دیا جاؤں، کاٹ دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے میرے ساتھی، اگر تو احد کے پار کاٹ دیا گیا تو اللہ الحاکمین نے تیرے لیے اس کے بدلہ کے اندر جنت رکھی ہے۔ اس طرح سے دامن اٹھایا ہوا ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں، ساتھ ہی ایسے دامن کو چھوڑتا ہے، وہ جو چند ایک کھجوریں دامن میں تھیں ان کو زمین پہ گرا دیتا ہے، اور محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے وہ صحابی کہتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کھجوروں کو کھا کر مزید اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، احد کی طرف چلتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، اللہ الحاکمین اس بندے کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت جو اللہ الحاکمین نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، انہی متقیوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کا اہتمام ہم نے روزوں کے ذریعے سے کرنا ہے، تراویح کے ذریعے سے کرنا ہے، تلاوت کلام مجید کے ساتھ کرنا ہے، عین اسی انداز کے ساتھ ہم نے ذکر اذکار کے ساتھ، مناجات کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑ کر، اللہ اکبر، کیا فرمایا محمد ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ احکم الحاکمین کے پاس لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ شخص جو اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، یہ بڑی صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ بڑا جہاد کرتا ہے، یہ بڑی نیکی کے کام کرتا ہے، چیریٹی کے اندر یہ نمبر 1 ہے، اس کے بڑے بڑے دسترخوان لگتے ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ اللہ احکم الحاکمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ فرمان جاری فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کتنے ہی اعمال کر لے، لیکن ہر پیر اور جمعرات کو جب اس کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جانے ہوتے ہیں اس وقت اس کے عمل رب کے پاس پیش ہی نہیں کیے جاتے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور دوسرا کون سا شخص ہے؟ دوسرا وہ شخص جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ناراض ہے، کسی کے ساتھ قطع تعلقی کی بھی ہے، یہ بھی وہ شخص ہے کہ جس کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہی نہیں کیے جاتے۔ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، ہم رمضان کے اندر داخل ہونے والے ہیں، رمضان بالکل قریب ہے، ہم اس رمضان کے اندر بڑی محنت کریں گے، بھوک پیاس بھی کاٹیں گے، اپنے اموال کو بھی خرچ کریں گے، مسجدوں کے اندر آ کر اپنا وقت بھی لگائیں گے، لیکن سگی بہن کے ساتھ میری بول چال نہیں ہے، سگے بھائی کے ساتھ میرا بولنا نہیں ہے، اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی تھی، کس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کو ہم لے کر اپنے دلوں میں گٹھان باندھ لیتے ہیں، دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ اور عناد پال لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے کام بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، ہم بڑے متقی ہو گئے ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہو گئے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، اللہ الحاکمین اپنے نبی ذیشان علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرے گا اس کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہی نہیں کیے جائیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور روایت کے اندر فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت کے اندر کوئی قطع تعلقی کرنے والا شخص وہ کسی بھی طور پر داخل ہوگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ الحاکمین جہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں اس بات کا
کہ تم نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے بدلے کے اندر تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے، اور یہ جنت متقیوں کے لیے، ان متقیوں کی صفات کیا ہیں، ان صفات کو ذرا تھوڑا سا سنیے گا۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ یہ جو متقی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، الذین، وہ لوگ، ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی۔ رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے نا، صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، تو اللہ احکم الحاکمین حکم دے رہے ہیں یہاں پر اس بات کا کہ وہ لوگ جو جن کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے جنت تیار کی ہے، وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، والقاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ان کا کوئی ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو وہ اپنے غصے کو اوپر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہیں نا۔ اللہ احکم الحاکمین کی جتنی صفات ہے نا، رب کھلانے والا ہے، رب پلانے والا ہے، رب پہنانے والا ہے، رب معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو رب تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر بھی ان صفات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں فلاں جگہ پر بیمار تھا، میں فلاں جگہ پر بے لباس تھا، میں فلاں جگہ پر بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، تو نے مجھے لباس کیوں نہیں پہنایا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر، بندہ کہے گا، اللہ تو تو سب کو کھلانے والا ہے، تو تو سب کو پہنانے والا ہے، اے اللہ تو تو الصمد ہے، تو تو بے نیاز ہے ان ساری چیزوں سے، اے اللہ تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ احکم الحاکمین کہیں گے کہ تو، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تو اس کی مدد کے لیے پہنچتا تو مجھے ضرور وہاں پر پاتا۔ والعافین عن الناس، ہم رمضان کی راتوں کے اندر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہاں جی، اللہ سے التجائیں کریں گے نا، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اچھا بھئی، یہاں پر ایک سوال ہے آپ بھائیوں سے، کیا اللہ معافی کو پسند کرتا ہے؟ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں؟ ہاں جی، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس چیز کو اپنے عمل کے اندر لے کر آنا، کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر دے، کوئی آپ کے اوپر ظلم کر بیٹھے، تو اس بندے کو معاف کرنا، کوئی آپ کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال دے، کوئی آپ کو کہیں پر بے توقیر کر دے، کیا اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ اللہ اکبر، اس کو معاف کرنے کے اوپر اللہ احکم الحاکمین نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ احکم الحاکمین کہہ رہے ہیں کہ یہ متقی ہیں، ان لوگوں کی یہ صفات ہیں کہ والعافین عن الناس، کہ یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آئیے محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اس رمضان کے مہینے سے پہلے جیسے آپ دیکھیں گے، ابھی لوگ مارکیٹوں میں اپنے سیزن کی تیاری کریں گے نا، اپنی مارکیٹوں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر سامان پورا کریں گے، دیکھیں گے جی اس سیزن کے اندر یہ بکنے والا ہے، یہ بکنے والا ہے، وہ سارے کا سارا سامان لا کے، ابھی حافظ یونس صاحب کی دکان ہے نا فروٹ کی، تو یہ رمضان سے پہلے 2-3 دن پہلے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے، فروٹ سٹاک ہونا شروع ہو جائے گا، کریانے والے بیسن لا کے رکھنا شروع کر دیں گے، آئل مینٹین ہوگا، چینی، شربت، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ رمضان کی تیاری کا طریقہ ہے۔ کن کا؟ جنہوں نے دنیا کمانی ہے، جنہوں نے دنیا کمانی وہ اس طرح سے رمضان کی تیاری کریں گے، لیکن جنہوں نے آخرت کمانی ہے وہ رمضان کی تیاری کس طرح سے کریں گے؟ وہ اپنے دلوں کو پاک کر کے رمضان کی تیاری کریں گے، وہ اپنے دلوں کی تطہیر کریں گے، اپنے دلوں سے بغض کو، کینہ کو، حسد کو، عناد کو ختم کریں گے، اور اپنے دلوں کو بڑے صاف ستھرے اجلے بنا کر رمضان کی تیاری کریں گے اور رمضان کا آغاز کریں گے۔ پھر رمضان کے اندر جو ہے وہ راتوں کا جاگنا، تراویح کا پڑھنا، پھر سحر و افطار کا اہتمام۔ سحر و افطار کا اہتمام کس طرح سے؟ خوبصورت دسترخوانوں کے ساتھ۔ ہم نے رمضان کو کون سا مہینہ بنایا؟ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ یا کھانے پینے کا مہینہ؟ ہاں جی، یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ احکم الحاکمین رمضان کے اندر ہمیں بہت ساری انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر کھانے پینے کا مہینہ ہے،
اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس آنے والے رمضان کو اپنے لیے بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان کو ہمیں اپنے لیے باعث رحمت اور باعث مغفرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔